پڑھائی سے مجھے شوق تھا اینڈ آئی واز ویری گڈ ان میتھمیٹکس اوکے. اور فزکس. تو میں جو ہے میرے بورڈ میں بھی میں نے میتھس میں ٹاپ کیا تھا. تو میرے ٹیچر چاہتے تھے کہ میں انجینئرنگ میں جاؤں, اوکے. لیکن میرے فادر وانٹیڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر. آپ کیڈٹ کالج میں بھی رہے تھے جی, تو وہ تجربہ آپ کا کیسا تھا؟ کیڈٹ کالج کا جو ہے دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ آف مائی ٹریننگ بیسیکلی. ہاں, انڈیپینڈنٹ ہاسٹل میں ویری ینگ ایج میں, چھوٹی عمر میں, اور اکیلے ٹریول کرنا آنا جانا تو کانفیڈینس بلڈ اپ ہوا. آئی لرنڈ اے لاٹ. امریکہ آپ موو ہوئے تب آپ نے کس فیلڈ کا انتخاب کیا؟ انفیکشیس ڈیزیزز میں آپ نے کرنا چاہا, یہ آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا؟ کیونکہ پاکستان میں انفیکشس ڈیزیز کی اسپیشلٹی بالکل بھی نہیں تھی. تو میں جب یہاں آیا تھا پاکستان میں تو ہم صرف 3 ہی تھے, ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں اور ایک میں اسلام آباد سے شروع کیا تھا. تو انفیکشس ڈیزیز کی اسپیشلٹی پاکستان میں انفیکشن تو بہت زیادہ ہے, ڈیفینیٹلی. لیکن کارڈیولوجسٹ ہے, گیسٹرنٹرولوجسٹ ہے, نیورولوجسٹ ہے, لیکن انفیکشس ڈیزیز کا کانسیپٹ نہیں تھا اس سائٹ پہ. تو پھر میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ ٹیک دس اسپیشلٹی ہے. تو بہت محنت انوالو تھی اس میں نے اور جابس بھی کیے ہیں اپنے آپ کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی برڈن آن مائی فیملی اور مائی فادر. تو میں چاہتا تھا کہ میں خود کماؤں, خود اپنی فیسیں دوں, خود وہ کروں. آئی تھنک آئی واز دی ینگسٹ انویسٹر اس وقت. جو ریزیڈنسی پروگرام میں تھا جس نے شفا جوائن کیا ان کے ساتھ ایز این انویسٹر. امریکہ کی اتنی خوبصورت لائف, آسائشیں اور وہ سب چھوڑ کے آپ نے یہی کیوں سوچا کہ آپ پاکستان واپس جائیں؟ اور مجھے بس شروع سے وہ تھا کہ میں پاکستان واپس آؤں گا. میرے پیرنٹس یہاں پہ تھے اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو لیو ود مائی پیرنٹس. ان کے ساتھ رہوں, اور وہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی وجہ سے میں سب کچھ ہوں اور وہ بوڑھے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے بچے نہ ہوں. تو میرا شروع سے یہ پلان تھا. مجھے اپنے ملک سے اس وقت بہت ہی وہ تھا کہ آئی گو بیک, اینڈ میں بھی مجھے کوئی $1 ملین گھنٹے کا بھی دے تو شاید میں امریکہ نہ جاؤں. قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ میں چاہتا تھا کہ میں ایک ہاسپٹل بناؤں جو بغیر کسی لون کے ہو. ایک نیا فائنینشیل ماڈل جو ہے وہ میں نے دیا ہے. یہ ہاسپٹل بنا کے اربوں کے ملینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل, لیکن بغیر کسی لون کے 100% ایکوٹی کے بنایا ہے ود اے نیو فائنینشیل ماڈل. جی. اٹ از آلموسٹ لائک انہرڈ آف کہ کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں یا ڈیولپنگ کنٹری میں اتنا بڑا پروجیکٹ بغیر فائنینسنگ کے ہو. یہ امپریشن بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے دنیا کو کہ ہم لوگ جو ہے نا پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے اور یہ کر لیں گے. نہیں, ہم پیسے امپورٹنٹ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ جو ہے ہماری عزت ہے, جو بھی ہے ہم اس ملک کی وجہ سے ہیں, اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں. پر دیر آر پیپل ان دس کنٹری جو بڑے سنسیئرلی کام کر رہے ہیں, جو چاہتے ہیں ملک ترقی کرے, اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور آپ نے ان کے لیے کافی امداد بھی کی تھی, اور ان میں سے بہت سے ہیں جو ابھی بھی آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں. مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خرچہ اٹھاؤں گا, ایک بندے کا خرچہ اٹھانا بھی اٹس اے بگ ڈیل. دیکھیے, میں چیریٹی پہ بڑا بلیو کرتا ہوں. میری پوری لائف جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے. میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو آئی واز بیسٹ سوشل ورکر آف دا میڈیکل کالج فار 2 consecutive years. میں جب بھی کسی کو اسپتال میں خون کی ضرورت پڑتی تو اپنا دے دیتا تھا, یا لوگوں سے ریکویسٹ کر کے ڈونر لے آتا تھا. تو تقریباً 1 سال میں 500 بوٹلز میں نے جو ہے ڈونیٹ کروائی تھی. تو میں بچپن سے مجھے وہ تھا, شوق تھا اس کو, میں بڑا بلیو کرتا ہوں اس پہ. جس دن ارتھ کوئک آیا تھا اس وقت میں نے ہاسپٹل کا پروجیکٹ ڈیزائن کر رہا تھا. زمین لی ہوئی تھی میں نے, لیکن ابھی کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی تھی. تو ارتھ کوئک آیا اور دیکھا تو وہاں پوری تباہی ہوئی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ ہم بھی کوئی رول پلے کرتے ہیں. تو پھر میرے ساتھ جو تھوڑا بہت 2-3 بندوں کا اسٹاف تھا, تو پھر ہم یہ ٹینٹ اور رضائیاں تلائیاں یہ سارے پھر ٹرکس وغیرہ یہاں سے میں لے جاتا. سب کہہ رہے تھے اتنا بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہو, ہاسپٹل بنا رہے ہو, تم اتنے ادھر کدھر انوالو ہو گئے ہو. تو بس میرا دل تھا کہ آئی واز دا فرسٹ پرسن ہو ٹوک واٹر ٹو مظفر آباد. دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو تو وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہے, وہ سب سے خوش قسمت ہے جس کے پاس دین بھی ہے اور جس کے پاس دنیا بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ چیریٹی کرتے ہیں. تو ریممبر, چیریٹی کے لیے صرف پیسہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ جا کے خون دے سکتے ہیں, کسی کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کر سکتے ہو, کسی کو ایک اسمائل دے سکتے ہو. کسی جگہ پہ آپ کے پاس پوزیشن ہے, اتھارٹی ہے, آپ جاب دیتے ہو میرٹ پہ کسی یا کسی غریب کی ہیلپ کر دو. تو ہیلپ کی بہت ساری قسمیں ہیں چیریٹی کی. چیریٹی تو آپ کئی چیزوں سے دے سکتے ہو, اس کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے. آج اتنا بڑا ہاسپٹل بنا لیے میں نے, اللہ کا شکر ہے. میں نے اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑا کالج یونیورسٹی بنائی ہے, ہیلپ کی ہے اس میں. تو مجھے پتہ ہے کہ جو یہ خوشی ہے وہ کہیں کوئی پیسے سے, پیسہ آپ کو کمفرٹ دے سکتا ہے, اچھی گاڑی, اچھا گھر, اچھا صوفہ, لیکن خوشی جو ہے نا وہ آپ کو وہ چیریٹی سے آئے گی.
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عذرا عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آئیکنز آف اچیومنٹ. آج میں آپ کے لیے ایک ایسی شخصیت لے کر آئی ہوں جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور جذبے سے ایک خاص مقام حاصل کیا. انہوں نے پاکستان کے شعبہ صحت کو ویژن، قیادت اور خدمت کے ساتھ ایک نئی سمت بھی دی. آج ہم بات کریں گے ان کے بارے میں جو ایک عالمی معیار کے معالج ہیں، اس کے علاوہ انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ہیں اور قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ہیں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شوکت علی بنگش کی. ڈاکٹر، ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سر، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ بلونگ کہاں سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ جی فار انوائٹنگ می تھینک یو سو ٹو مچ. دس انٹرویو. میں جی پشاور میں پیدا ہوا تھا اور 1961 میں، اور میں بلونگ کرتا ہوں KPK پروونس سے، جی، کوہاٹ سائڈ سے جی. اور وہیں پشاور میں پھر میری بیسک ایجوکیشن وہیں پہ ہوئی ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ 1961 میں پیدا ہوئے. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا، بچپن میں ہر بچہ ہوتا ہے وہ یا تو دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو معصوم ہے یا وہ شرارتی ہے. کیا آپ معصوم بچوں میں سے تھے یا آپ شرارتی تھے؟ دیکھیں، ہر بچہ جو ہے نا، وہ ایک مشہور سینگ ہے کہ ایوری چائلڈ بورن مسلم اینڈ اٹس اے سرکمسٹانسز وچ میکس ہم گڈ اینڈ بیڈ لیٹر آن. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہر بچہ معصوم ہوتا ہے اور سب ہوتے ہیں. میں شرارتی یس تھا، لیکن اتنا نہیں تھا. لیکن یہ کہ وہ تھا اسمارٹ تھا. آئی واز ویری گڈ اسپورٹس مین وین آئی واز چائلڈ. میں بچپن میں بہت کھیلنے کا شوقین تھا اور پولیٹکس کو بھی بچپن سے میں بڑا فالو کرتا تھا. کون پرائم منسٹر ہے، کون سی پارٹی ہے، کہاں سے اس قسم کے تو تھا. لیکن ظاہر ہے پیرنٹس میرے جو ہے وہ ابو ذرا تھوڑے سخت تھے اور امی جو ہے وہ بہت نرم تھی. تو بس ان دونوں کے اس میں جو ہے امی کے ساتھ ذرا لبرل ہو جاتا تھا، ابو کے ساتھ ذرا شرافت سے رہتا تھا. اچھا، تو یہ بتائیں کہ جب آپ بچپن میں آپ کی ہابیز کیا تھی اور آپ کیا کہتے تھے، اسکول جانے کا آپ کو کتنا شوق تھا، اور آپ نے کچھ سوچا ہوا تھا بچپن میں؟ جیسے موسٹ آف دا ٹائم، آج سے اگر ہم پچھلے ٹائم کی بات کریں تو بچے چاہتے تھے یا تو میں فوجی بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا یا پائلٹ بنوں گا. اور سم ٹائمز پیرنٹس کی طرف سے بھی یہ چیز آتی ہے کہ نہیں، میرا بیٹا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے. تو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کیا تھا کہ آپ نے کیا بننا، اور آپ کا خود اپنا کیا تھا ایم کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ جی، پڑھائی سے مجھے شوق تھا اینڈ آئی واز ویری گڈ ان میتھمیٹکس اور فزکس. تو میں جو ہے میرے بورڈ میں بھی میں نے میتھس میں ٹاپ کیا تھا. تو میرے ٹیچر چاہتے تھے کہ میں انجینئرنگ میں جاؤں، لیکن میرے فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم اے ڈاکٹر. تو پھر میں نے جو ہے اس کو پری میڈیکل لیا اور میں نے پھر میڈیکل کالج میں پھر ایڈمیشن لیا. تو آپ کے فادر ڈاکٹر تھے یا آپ کی فیملی میں؟ مائی فادر واز اے لائر، ہاں، لیکن ہی وانٹیڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر. ہاں، ہماری جو فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا تو ہی وانٹیڈ کہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے ڈاکٹر بنے. تو پھر میں جو ہے آئی جسٹ وینٹ ٹو. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو جب آپ نے اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کی وہ عرصہ کیسا تھا؟ اس میں آپ کی ہابیز کیا تھیں، اور اس کے علاوہ آپ کے دوستوں کا سرکل کیسا تھا، یہ سب بتائیں. میں بچپن سے کھیلنے کا بڑا شوقین تھا. واز گڈ ہاکی پلیئر. اور میں کیڈ کالج کوہاٹ سے میں نے جو ہے کلاس 8 سے لے کر 12ویں تک وہاں سے پڑھا ہے. اینڈ آئی واز ان کالج ہاکی ٹیم اور ہاؤس کا جو ہے کرکٹ کیپٹن تھا. اینڈ آئی واز اوور آل چیمپئن آف مائی ہاسٹل. واز ویری گڈ ان ٹیبل ٹینس. تو میں بچپن سے بڑا تھا. آئی یوز ٹو پلے ویری گڈ چیس. تو میں بچپن سے جو ہے اچھا کھیلتا تھا اور آئی واز ایوریج ابو ایوریج اسٹوڈنٹ آئی وڈ سے. آپ کیڈٹ کالج میں بھی رہے تھے جی. تو وہ تجربہ آپ کا کیسا تھا؟ کیڈٹ کالج میں رہنے کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں آرمی کو جوائن کر لوں؟ کیڈٹ کالج کا جو ہے دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ آف مائی ٹریننگ بیسیکلی. ہاں، انڈیپینڈنٹ ہاسٹل میں ویری ینگ ایج میں، چھوٹی عمر میں، اور اکیلے ٹریول کرنا، آنا جانا، تو کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا. آئی لرنڈ اے لاٹ. اور ہمارا جو ہے ابھی تک ہم وہ سارے دوست، ہمارے ایک یونین ہے کوارٹین ایسوسیشن، اور ہم سب ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں. آئی تھنک دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف. وہاں سے آپ نے پھر جب کیڈٹ کالج آپ کا ختم ہوا اس کے بعد آپ نے میڈیکل کی فیلڈ کو جوائن کر لیا پراپرلی. تو یہ پیرنٹس کی خواہش کے مطابق کیا یا آپ نے اپنی خواہش؟ نہیں، اوبیسلی جو ہے دونوں کی خواہش تھی، لیکن مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر. تو پھر میں میڈیکل کالج میں چلا گیا. ٹھیک ہے. آپ نے کالج کے بعد آئی وینٹ ٹو خیبر میڈیکل کالج پشاور. پشاور میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ کیونکہ آپ ایک ڈفرینٹ جگہ پہ موو ہوئے، ڈفرینٹ ماحول، لوگ ڈفرینٹ، دوست بھی نئے بنتے ہیں.
میرا گھر پشاور میں تھا، پیرنٹس پشاور میں تھے، لیکن میں چونکہ کوہاٹ میں تھا جی ہاں، وہاں پہ کیڈ کالج میں، تو پھر واپس جب پشاور گیا تو آئی جوائنڈ میڈیکل کالج، اور اوبیسلی ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. اور میڈیکل کالج میں جب انسان جاتا ہے یو آر ویری ایکسائٹیڈ، اور گھر میں آپ یو آر اونلی چائلڈ ہو از ان دا میڈیکل کالج، تو ذرا خاطر تواضع بھی ہوتی ہے، سب بڑا خیال رکھتے ہیں ہاں. تو آپ نے کبھی اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں اتنی مشکل پڑھائی کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میرے نخرے اٹھائے جائیں؟ آئی ایم شیور کبھی نہ کبھی نخرے کیے ہوں گے، آئی ایم شیور اٹس نیچرل. ہاں. سو آپ نے خیبر کالج سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، وہ دور آپ کا کیسا تھا؟ اچھا تھا، دیٹ واز ویری گڈ، کیونکہ اوبیسلی اٹ واز ٹوٹلی اے ٹرننگ پوائنٹ ان مائی کیریئر کہ میں ایک میڈیکل پروفیشن میں ہوں، اور ایک بڑی نوبل پروفیشن ہے، اور آئی ہیو تو دوست بھی اچھے بنے اور ٹیچرس کے ساتھ، اور اٹ واز گڈ ایکسپیرینس اوور آل. ہاسپٹل ایکسپوجر تھا سارا کچھ. ہاں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جب امریکہ آپ موو ہوئے تب آپ نے کس فیلڈ کا انتخاب کیا؟ انفیکشیس ڈیزیزز میں آپ نے کرنا چاہا، یہ آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا کہ آپ نے اس میں ہی ماہر کرنا ہے؟ جی، سب سے پہلے جب آپ امریکہ جاتے ہیں، ان کے ایگزامس پاس کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے، میں نے انٹرنل میڈیسن میں ریزیڈنسی کی شکاگو سے. جی. تو پہلے تو میں نے میڈیسن میں کیا ہے، اس کے بعد یہ سب اسپیشلٹی تھی انفیکشس ڈیزیز کی جو میں نے پھر کی ہے، کیونکہ پاکستان میں انفیکشس ڈیزیز کی اسپیشلٹی بالکل بھی نہیں تھی. تو میں جب یہاں آیا تھا پاکستان میں، تو ہم صرف 3 ہی تھے، ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں اور ایک میں یہاں اسلام آباد سے شروع کیا تھا. تو انفیکشس ڈیزیز کی اسپیشلٹی پاکستان میں انفیکشن تو بہت زیادہ ہے، لیکن کارڈیولوجسٹ ہے، گیسٹرنٹرولوجسٹ ہے، نیورولوجسٹ ہے، لیکن انفیکشس ڈیزیز کا کانسیپٹ نہیں تھا اس سائٹ پہ. تو پھر میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ ٹیک دس اسپیشلٹی ہے، کیونکہ میرا شروع سے پلان تھا کہ میں واپس پاکستان آؤں گا. ٹھیک ہے. اور امریکہ میں ٹھہرنے کا پلان میرا نہیں تھا فار لائف لانگ. تو پھر میں نے یہ اسپیشلٹی پرپزلی لی تھی، اور پھر یہ اسپیشلٹی میں وہاں سے لے کے یہاں پہ آیا، اور اس کی بنیاد راولپنڈی اسلام آباد میں نے رکھی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے امریکہ موو ہوئے، ڈیفینیٹلی پاکستان میں کسی سٹی ٹو سٹی آپ موو کرتے ہیں، دیٹس این اندر تھنگ، لیکن آپ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے سب کچھ آپ کے اوپر ہے، یو آر دا ون اینڈ اونلی پرسن جس نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اپنی اسٹڈیز بھی کرنی ہے. وہاں پہ آپ کو کیا مشکلات سامنے آئی؟ کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر بن کے پاکستان لوٹ آئے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی کیا محنتیں رہیں، آپ نے کیا قربانیاں دیں؟ ڈیفینیٹلی فیملی کو چھوڑ کے آپ گئے، دوست چھوڑے، تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بتائیں. دیکھیں، جب امریکہ گیا تو امریکہ میں جو ہے آلموسٹ میری کوئی فیملی نہیں تھی وہاں پہ. تو نیا ملک ہے، نیا ماحول ہے، ٹوٹل ڈفرینٹ ورلڈ. ان کی لینگویج، ہماری لینگویج، ان کے جو ہے طور طریقے ڈفرینٹ ہیں. تو یہ جب میں گیا تھا اٹ واز اینڈ آف 1985. تو میں جب امریکہ پہنچا، پھر ظاہر ہے وہاں پہ پھر کوئی جگہ دیکھی کہ جہاں پہ میں رہوں، اور وہاں پہ پھر میں نے ایڈمیشن لیا ایک اسکول میں تاکہ میں اپنے ایگزامس کی تیاری کر سکوں. تو بہت محنت انوالو تھی اس میں نے اور جابس بھی کیے ہیں اپنے آپ کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی برڈن آن مائی فیملی اور مائی فادر. تو میں چاہتا تھا کہ میں خود کماؤں، خود اپنی فیسیں دوں، خود وہ کروں. تو میں جو ہے اور جابس بھی کیے، ایگزامس بھی دیے. ڈیفینیٹلی ابھی آپ یہاں پہ ایز اے CEO ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ آپ جب امریکہ میں اسٹڈی کرنے کے لیے گئے تھے آپ نے وہاں پہ کیا جابس کی. موسٹ آف دا ٹائم میں بڑا سیلف میڈ آدمی ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے لائف میں یہاں تک پہنچنا. آپ نے کیا مختلف جابس کی ہیں امریکہ جا کے؟ میں نے بہت ساری مختلف جابس وہاں پہ کیے. میں وہاں پہ جو ہے جب میں گیا تھا تو ایک تو شروع سے میں نے جو ہے تھوڑا بہت میں تھا پیسہ، تو میں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ شروع کر دی. پھر میں وہاں پہ جو ہے ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے فزیشین اسسٹنٹ. تو فزیشین اسسٹنٹ کی جاب آپ کر سکتے تھے کہ جب تک آپ ایگزام پاس نہ کریں آپ ڈاکٹری نہیں کر سکتے. تو فزیشین اسسٹنٹ کی جابس کی ہے. تو مطلب ہے کہ اپنی لائیولیہوڈ کے لیے تاکہ میں اپنے فیسیں دے سکوں اپنا. تو میں بڑا انڈیپینڈنٹ رہا اور وہ کیا میں نے. پھر میں نے ایگزامس پاس کیے ہیں اور پھر اس کے بعد لائف میں بہت ساری چیزیں اور وہ ہوئی ہیں، کافی موڑ آئے، ڈیفیکلٹ ٹائمز بھی آئے. لیکن پھر میں نے ایگزام پاس کیے تو پھر مجھے ریزیڈنسی ملی. پھر ریزیڈنسی میں گیا، پھر اس طرح سے جو ہے میں میڈیسن میں کیا. پھر اس کے بعد فیلوشپ کی انفیکشس ڈیزیز میں. اور پھر جو ہے یہاں پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ ڈاکٹر ظہیر احمد بنا رہے تھے، تو ان سے میرا پاکستان میں ملاقات ہوئی. اور پھر میں نے ان کو ایز اے آئی تھنک آئی واز دا ینگسٹ انویسٹر اس وقت جو ریزیڈنسی پروگرام میں تھا، جس نے شفا جوائن کیا ان کے ساتھ ایز این انویسٹر. اور یہاں پہ پھر میں جب میری فیلوشپ ختم ہوئی تو پھر پاکستان واپس آ کے میں نے پھر شفا انٹرنیشنل جوائن کیا.
امریکہ کی اتنی خوبصورت لائف، آسائشیں اور وہ سب چھوڑ کے آپ نے یہی کیوں سوچا کہ آپ پاکستان واپس جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا یہ شروع کریں؟ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. امریکہ از اے پیراڈائز فار ڈاکٹرس. ڈاکٹرس کے لیے بڑی اچھی لائف ہے، بڑا پیسہ ہے وہاں پہ، گلیمر ہے، سب ہے. مجھے بس شروع سے وہ تھا کہ میں پاکستان واپس آؤں گا. میرے پیرنٹس یہاں پہ تھے اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو لیو ود مائی پیرنٹس، ان کے ساتھ رہوں. اور وہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی وجہ سے میں سب کچھ ہوں اور وہ بوڑھے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے بچے نہ ہوں. تو میرا شروع سے یہ پلان تھا کہ دا ڈے، اور اسی دن جس سے میری فیلوشپ ختم ہوئی، میں نے امریکہ میں 1 گھنٹہ بھی ایکسٹرا نہیں گزارا. میں واپس آیا اور میں اپنے پیرنٹس کے لیے واپس آیا ہوں. پھر شفا انٹرنیشنل میں میرا تھا انویسٹمنٹ اور پھر میں نے اس کو جوائن کیا اور یہ اسپیشلٹی تھی. ہاں، مجھے اپنے ملک سے اس وقت بہت ہی وہ تھا کہ آئی گو بیک، اینڈ میں بھی مجھے کوئی $1 ملین گھنٹے کا بھی دے تو شاید میں امریکہ نہ جاؤں. حالانکہ میرے سارے بہن بھائی امریکہ میں، میں اکیلا یہاں پہ تھا پاکستان میں. جیسے میں شروع میں گیا تھا اکیلا امریکہ میں تھا، اس طرح جب یہاں واپس آیا تو یہاں میں اکیلا تھا اور میرے سارے بہن بھائی وہاں پہ شفٹ ہو چکے تھے. تو وہ سارے ابھی وہیں پر ہیں اور میں یہاں پہ جو ہے. تو اسی طرح سے پھر میں نے اپنے بچوں کو بھی، جنہوں نے امریکہ سے ہی ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور ساروں کو اپنے پاس بلا لیا. تو میں بھی پیرنٹس کے لیے واپس آیا تھا اور میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی پیرنٹس کے لیے واپس آؤ. تو آپ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں؟ کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں اسٹڈیز کے لیے، اٹ کین بی آپ ڈاکٹر کے لیے جا رہے ہیں، انجینئرنگ کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی شعبے میں جا رہے ہیں، دے وانٹ ٹو بی دیئر، وہ وہاں پہ ہی رہ جانا چاہتے ہیں. آپ ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کیا وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان کو آ کے ان کو سرو کرنا چاہیے، یا بس اپنا مستقبل بنانے کے لیے ان کو وہاں رک جانا چاہیے؟ دیکھیں، باہر کا ایکسپوجر لائف میں ایک دفعہ تو ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا ایجوکیشن کا اور اسٹینڈرڈس کا فقدان تو ہے بہت. اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ایکسپوجر تو باہر کا ہونا چاہیے، باہر سے کچھ سیکھنا چاہیے. جس طرح ہم لوگوں نے باہر سے کچھ سیکھا ہے اور وہی آ کے یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہی نالج یہاں پہ ہم ڈسیمنیٹ کر رہے ہیں، وہی پڑھاتے ہیں ہم لوگ. تو ایک دفعہ ایکسپوجر ہونے چاہیے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف اے لائف یو وانٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ان کی یہاں پہ زیادہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی بیک ہوم، پیرنٹس کی نہیں ہوتے، یا وہ اپنا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، یا پیسہ ان کا ایم ہوتا ہے، کمانا ایم ہوتا ہے. تو اوبیسلی پھر وہ لوگ وہاں ٹھہر جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یہاں پہ ہیں، یا بہن بھائی یہاں پہ ہیں، یا ان کو ہماری ضرورت ہے، یا ملک کو ضرورت ہے، اس لیول تک اگر آپ سوچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ پھر پاکستان آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے 8 سال، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، شفا انٹرنیشنل میں سرو کیا ہے. اس کے بعد قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جی، میں چاہتا تھا کہ میں ایک ہاسپٹل بناؤں جو بغیر کسی لون کے ہو. ایک نیا فائنینشیل ماڈل جو ہے وہ میں نے دیا ہے، یہ ہاسپٹل بنا کے. اربوں کے ملینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل، لیکن بغیر کسی لون کے 100% ایکوٹی کے بنایا ہے ود اے نیو فائنینشیل ماڈل. جی، اٹ از آلموسٹ لائک انہرڈ آف کہ کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں یا ڈیولپنگ کنٹری میں اتنا بڑا پروجیکٹ بغیر فائنینسنگ کے ہو. تو میں نے جو ماڈل دیا اس میں میرے پہ کوئی لون نہیں ہے، میرے پہ نہ میرے پہ کوئی وہ ہے کہ کوئی قرضہ میں نے لیا اور مجھے کوئی انٹرسٹ دینا ہے. تو سود فری یہ ساری گیم تھی، اور یہی ماڈل دینا تھا کہ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستان میں ہاسپٹلس، اچھے ہاسپٹلس کا فقدان ہے. جی، لاہور میں ایک بھی ورلڈ کلاس ہاسپٹل نہیں ہے جس کو آپ کمپیئر کر سکے دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل ہاسپٹل کے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں سیالکوٹ، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن روڈوں پہ جاتے ہوئے لاہور جاتے جاتے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، راستے میں لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. بالکل. اسی طرح فیصل آباد، اسی طرح ایبٹ آباد، کوئٹہ، پشاور، ورلڈ کلاس ہاسپٹلس بالکل بھی نہیں ہیں. تو اب وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل بنانا بہت مشکل ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلس اربوں کا خرچہ ہے، پھر ریسورس اور یہ ساری چیزیں ملا کے. تو میں نے یہ ماڈل اس لیے دیا کہ یار آپ کے پاس تھوڑی سی زمین ہو، اسی فائنینشیل ماڈل سے ہر بندہ جو ہے وہ بغیر کسی لون کے اس کے وہ ہاسپٹل بنائے، اور یہ ملک کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے چینج ہو. آپ اس ملک میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر کر دیں تو آپ ساری یہ ٹیررزم ہو، یہ ساری پاورٹی ہو، ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو میرا بس یہی تھا کہ میں بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو ہے اربوں روپے ہو، لیکن اس فائنینشیل ماڈل سے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بغیر لون لیے آپ بنا سکتے ہیں. جب آپ کے پاس لون ہوتا ہے تو پھر ایک ایز اے سی او یا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کل کو بینک کو جو ہے مجھے
ہزاروں واپس کرنا روپے پڑے گا۔ انٹرسٹ میں دینا پڑتا ہے. پھر اگر آپ کے پاس جب ہزاروں کروڑوں روپے اپنے انٹرسٹ میں دینا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ پھر ہوتا ہے کہ انیسیسری ایڈمیشنز ہوتی ہیں ہاسپٹل میں، انیسیسری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان ایتھیکل پریکٹسز کو جنم دیتا ہے یہ چیز کو کہ آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. ٹرو. آپ کے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، آپ کی یوٹیلیٹی بلز بہت زیادہ ہیں، آپ کی مطلب ہر قسم کی جو ہے نا وہ پھر آپ ایک غلط راہ پہ بھی جا مطلب آپ کو سکتے کوئی فیسیلیٹیٹ یہاں پہ نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ فار انویسٹمنٹ لاؤ، لیکن ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن کیا ہے فیسیلیٹیٹ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بریک نہیں ہے، کچھ آپ کو ٹیکسز میں بریک نہیں ہے، آپ کی فیسیں، آپ کی چیزیں اتنی زیادہ تھیں، ایکسپینسز ہیں. تو اس لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ اس ماڈل کے ساتھ جو ہے اگر کچھ لوگ یہ سوچیں، اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ہاسپٹلس کو انٹرسٹ فری لون اگر دے دے تو وہ بھی بہت ہیلپ کرے گا. لیکن چونکہ ایسی کوئی پالیسی اسکیم نہیں ہے کہ اگر آپ اسکولس کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، ہاسپٹلس کے لیے اگر آپ انٹرسٹ فری لون دیں تو لون لینے کے بعد وہ جو انٹرسٹ اور وہ دینا پڑتا ہے وہ کافی پریشر ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کے اوپر، اور وہ پھر ان ایتھیکل پریکٹسز کو جو ہے جنم دیتا ہے. تو میرا رول یہ تھا کہ میں بغیر لون کے بناؤں، میرے پہ کوئی لون نہ ہو، مجھے صبح کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں نے بینک کو جو ہے کچھ پیسے دینے ہیں. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ 100% ایکوٹی ہے، آپ پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کسی غریب کو 10,000 کا کمرہ 5,000 میں بھی دے سکتے ہو، 2,000 میں بھی دے سکتے ہو. کسی کو فری بھی دینا چاہو، غریب کی اگر ہیلپ کرنا چاہو تو فری میں بھی دے سکتے ہو. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ پیس آف مائنڈ ہے. آرام سے سوتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے اچھی نیند آتی ہے. اور صبح کو اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے غریب جس کی ہیلپ کرنا چاہوں تو مجھے کوئی ٹینشن اسٹریس نہیں ہے کہ مجھے کسی کو اتنے پیسے دینے ہیں، تو پھر میں ان کو فری علاج بھی کر سکتا ہوں، اس کی علاج میں ہیلپ بھی کر سکتا ہوں. تو بہت زیادہ لیوریج مل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ پہلا سوال تو یہ کرنا ہوں کہ اس میں آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ یہ جیسا آپ نے بتایا کہ سیالکوٹ میں ہاسپٹلز نہیں ہیں، راستے میں ہی جاتے جاتے ہاسپٹل پہنچتے تک آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ جب آپ نے یہ ایک ڈیفینیٹلی جب آپ نے یہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل بنایا، بہت سے لوگوں کو جب پتہ چلا ہوگا اٹس انٹرسٹ فری، لون فری آپ کہہ لیں کہ ایک ہاسپٹل بنایا گیا ہے، اس میں کوئی لون نہیں ہے، پھر لوگوں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی آپ سے انہوں نے رائے مانگی ہوگی. تو اس میں مجھے بتائیں کہ لوگ انسپائر ہوئے اس مشن سے؟ دیکھیں میں نے تو کئی جگہوں پہ، ایون جب سیالکوٹ کے چیمبر آف کامرس آیا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایئرپورٹ بنا لی ہے اور آپ لوگوں کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، تو اس کا جو ہے ہم آپ کو یہ نقشہ جو ہے کروڑوں روپے کا ہے. تو قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کا سارا نقشہ، یہ سارا کچھ میں نے خود ہی بنایا ہے، کیونکہ اینڈ یوزر ڈاکٹرس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو میں نے یہ نقشہ فری میں ان کو آفر کیے سب کو کہ لیں، کروڑوں کا تھوڑی سی زمین ہو آپ کے پاس، آپ اس کو بنائیں، اور آپ کو جو ہے نا یہ ماڈل اگر آپ یوز کریں، اس میں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں انویسٹمنٹس کے اور اس کے، تو آپ اس کو بغیر لون کے بنا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ زیادہ کسی نے اس میں جو ہے نہیں کیا. آئی نو دس اے بگ انڈرٹیکنگ، لیکن جب سعودی ایمبیسڈر کو پتہ چلا تو اس نے سعودیہ سے وہاں سے اپنی ٹیم بلائی اور ہمارا یہ پروجیکٹ دیکھا. وہ مجھے یہاں سے دبئی لے گئے اور انہیں کہا ہمیں یہ ماڈل سارا بنا کے دیں، کر کے دیں. انہوں نے فائدہ لیا، ٹھیک ہے نا. اور وہ مجھے کہہ رہے تھے ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ڈونٹ تھنک کہ ہم پاکستانی جو ہیں بس صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں. میں نے کہا یہ $2 ملین کا نقشہ یہ میں آپ کو فری دیتا ہوں. تو وہ بڑے حیران بھی ہوئے، لیکن میں نے ان کو فری میں دیا، ان کی ہیلپ بھی کی، ان کو بنا کے بھی دیا، اور ان کی جتنے بھی ڈالرز کی آفر تھی وہ بھی ٹھکرا دی. لیکن میں وش کہ پاکستان میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوں یا پرائیویٹ لیول پہ ہو تو وہ آئیں اور وہ یہ ماڈل لیں. اور آئی ایم شیور کہ وہ اگر 7-8 اچھے ہاسپٹل پاکستان میں آ گئے، آپ دیکھیں نا آپ کے پاس کوئٹہ میں کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس پشاور میں کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے ورلڈ کلاس، آپ کے پاس جو ہے سیالکوٹ اور فیصل آباد انڈسٹریل ایریاز ہیں سارے، بہت پیسہ ہے ان کے پاس. ایبٹ آباد میں کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، بنو میں نہیں ہے، کوہاٹ میں نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر یہ 8-10 ہاسپٹل بن جائیں تو اس ملک کا ہیلتھ کیئر سسٹم چینج ہو جائے گا. بالکل ایسے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کی $1 ملین کی آفر جو ٹھکرا دی تھی. تو پاکستان کو ویسے تو IMF سے قرضہ لینے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر اتنا زیادہ وہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیسے مانگ رہا ہے. یہ چیز بھی ہائی لائٹ ہونی چاہیے کہ بھائی بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے نہیں لے رہے ہیں. انہوں نے مجھے آفر کی تھی، بڑی اچھی آفر کی تھی، اور مجھے کہا تھا کہ 2 دن ہمیں سعودی آئے، ہمیں کنسلٹنسی دیں، ہم اتنے $1,000 آپ کو دیں گے، ایک عمرہ بھی فری کرائیں گے. میں نے ان کو انکار کر دیا تھا. تو وہ تو دیکھیں ہمیں جو بھی ہمارا ملک ہے اور اپنے ملک کی عزت زیادہ ضروری ہے. وہ یہ امپریشن بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے دنیا کو کہ ہم لوگ جو ہے نا پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے اور یہ کر لیں گے. نہیں، ہم پیسے امپورٹنٹ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ جو ہے ہماری عزت ہے،
ہم یہ ملک کی عزت اور ملک کا ہی پیار ہی تھا، جو بھی ہے ہم اس ملک کی وجہ سے ہیں، اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو اسی وہ یہ چیزیں اب پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں اب کتابوں کی حد تک ہوگی، ڈائلاگ کی حد تک، پر دیر آر پیپل ان دس کنٹری جو بڑے سنسیئرلی کام کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں ملک ترقی کرے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. ورنہ جو حالات رہے ہیں پچھلے 70 سالوں میں، اس سے تو پتہ نہیں ہم کیسے بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں بہت ہیلپ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ہی لوگ چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. تبھی چل رہا ہے، تبھی چل رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، جو اس میں ہیں، ادروائز جو کسر کسی نے چھوڑی تو نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، میں ایک نیکسٹ ایک ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گی، چیریٹی. میں نے آپ کے بارے میں جو ابھی تک ڈیٹیلز جو بھی میں نے اکٹھی کی ہیں، اس میں مجھے پتہ چلا کہ آپ چیریٹی تو ویسے ہی بہت زیادہ کر رہے ہیں. جو اس میں ایک چیز مجھے بہت پنچ کی وہ یہ تھی کہ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور آپ نے ان کے لیے کافی امداد بھی کی تھی، اور ان میں سے بہت سے ہیں جو ابھی بھی آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں. مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خرچہ اٹھاؤں گا، ایک بندے کا خرچہ اٹھانا بھی اٹس اے بگ ڈیل. آپ اتنے سارے لوگوں کو ابھی تک لے کے چل رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اور کھلی اور صاف بات بتائیں کہ کیا تھا، کیسے تھا، اور ابھی تک جو آپ کے ساتھ ہیں آپ نے ان کا کیسے خرچ کیا، ان کی اسٹڈی اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دیکھیے، میں چیریٹی پہ بڑا بلیو کرتا ہوں. میری پوری لائف جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے. میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو آئی واز بیسٹ سوشل ورکر آف دا میڈیکل کالج فار 2 consecutive years. میں جب بھی کسی کو اسپتال میں خون کی ضرورت پڑتی تو اپنا دے دیتا تھا، یا لوگوں سے ریکویسٹ کر کے ڈونر لے آتا تھا. تقریباً ایک سال میں 500 بوٹلز میں نے جو ہے ڈونیٹ کروائی تھی. تو میں بچپن سے مجھے وہ تھا، شوق تھا اس کو. میں بڑا بلیو کرتا ہوں اس پہ. جہاں تک یہ ارتھ کویک کا ہے، تو میرا بچپن گزرا ہے مظفر آباد میں. تو میرے فادر واز پوسٹڈ دیر. جب میں کلاس میں KG جو ہے مظفر آباد سے کیا تھا. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ پھر میرے فادر کی ٹرانسفر ہوئی مظفر آباد، تو میں وہاں پہ رہا. میرے سب بڑا اچھا ٹائم، اور کشمیری کھانے مجھے بہت پسند، اور یہ میرے دوست بڑے اچھے دوست جو ہے گشتابے. اچھا، تو وہ میرے جو ہے نا اس طرح وہ اچھا ٹائم تھا. جس دن ارتھ کویک آیا تھا اس وقت میں نے یہ ہاسپٹل کا پروجیکٹ ڈیزائن کر رہا تھا. زمین لی ہوئی تھی میں نے، لیکن ابھی کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی تھی. تو ارتھ کویک آیا اور دیکھا تو وہاں بری تباہی ہوئی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ ہم بھی کوئی رول پلے کرتے ہیں. تو پھر میرے ساتھ جو تھوڑا بہت 2-3 بندوں کا سٹاف تھا، تو پھر ہم یہ ٹینٹ اور رضائیاں تلائیاں یہ سارے پھر ٹرکس وغیرہ یہاں سے میں لے جاتا تھا. یہ آپ نے ارینج کیسے کیے؟ یہ خود ہی بازار سے خرید کے وہ کرتے تھے. سب کہہ رہے تھے اتنا بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہو، ہاسپٹل بنا رہے ہو، تم اتنے ادھر کدھر انوالو ہو گئے ہو. تو بس میرا دل تھا کہ میں آئی واز دا فرسٹ پرسن ہو ٹوک واٹر ٹو مظفر آباد. منرل واٹر کے پورا ٹرک جو ہے وہ میں لے گیا تھا. وہاں لوگوں کی بری حالت تھی، اور وہاں پہ کچھ چھت تو تھا نہیں، لوگ زمینوں پہ. تو پھر میں نے کہا کہ ٹرک لے جانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں وہاں سے بسز میں لے جاتا تھا کھانا پینا، اور پھر میں ان بسز میں جن لوگوں کی چھت نہیں تھی ان کو پھر لا کے ادھر اپنے ہاسپٹل کی جو زمین ہے اس میں نے ٹینٹس لگائے، اور اس میں تقریباً 300 عورتوں بچوں کو رکھا. وہ پھر ظاہر ہے وہ ان کے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی. پھر 1 سال 1.5 سال تھا، پھر ان کو گھر ور بنا کے دے دیے، واپس بھیج دیے. 1.5 سال میں نے ان کے لیے یہاں اسکول بھی بنایا اسی پریمیسز پہ، تاکہ ان کا سال نہ ضائع ہو بچوں کا. اور اسی طرح سے پھر 2-3 شادیاں جن کے جہیز تباہ ہو گئے تھے وہ ان کی شادیاں کروائی. پھر لوگوں کو سیٹل کروایا. لیکن اس میں 20-25 بچے ایسے تھے جو یتیم تھے، تو ان کا کوئی بھی نہیں تھا. جن کا ماموں چاچو کوئی بھی تھا خیال کرنے والا، ان کو تو بھیج دیا. لیکن یہ 20-25 جو ہے بچے، 3-4 فیملیز تھیں، یہ ابھی تک جو ہے 20 سال سے میرے ساتھ ہے. پھر ان کو پڑھایا ہے. اس میں کئی ڈاکٹرز ہو گئے ہیں، کوئی کنہوں نے ماسٹرز کر لیے ہیں، کوئی باہر کے ملک میں کسی کی شادی ہو گئی ہے، کوئی باہر ملک میں جابس کر رہے ہیں، اور کچھ یہاں پہ 1-2 میرے ساتھ ہاسپٹل میں بھی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ کافی بچے تھے، تو یہ میرے ساتھ ہی رہے ہیں گھر میں، میرے اپنے گھر کے ساتھ گھروں میں کو لیا وہاں پہ رہتے تھے. تو یہ ایک بڑا اچھا یونیک ایکسپیرینس تھا. دیٹس ٹرولی انسپائرنگ. اتنے سارے بچے ماشاءاللہ، جب گھر جاتا ہوں تو بہت سارے آپ کے اپنے بچے بھی، وہ بچے بھی، اور میرے اپنے بچے اور ان میں بہت پیار ہے. اچھا. ہاں، اور ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب 2-3 بچے یا بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں. میں نے زندگی میں آج تک، اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ان 20 بچوں میں اور میرے جو اپنے 6 بچے ہیں، ان کے درمیان میں آج تک اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی کوئی میں بھی کی لڑائی ہوئی ہو، کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے باپ نے آپ لوگوں کو پالا ہے، یا ہمارا باپ شیئر کرتے ہو آپ لوگ، یا میرا باپ پیسہ لگاتا ہے آپ لوگوں پہ، کیونکہ سب کی ایجوکیشن تھی، سب نے انہی اسکولوں سے پڑھا ہے جن اسکولوں سے میرے بچے پڑھے ہیں. انہی کے ساتھ جاتے تھے، ایک ہی گاڑی میں جاتے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو یہ ان کے درمیان میں اتنا اتفاق و پیار ہے کہ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. کریڈٹ گوز ٹو یو. ہاں،
کہ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی 20 سال میں ان کے آپس میں کوئی تو میں بھی نہیں ہوئی. اتنا پیار سے لوگ رہتے ہیں. دس از سم تھنگ آئی ووڈ سے اٹس اے میریکل. ہاں, اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کی ہے. اور اسی زمین پہ جہاں 300 عورتوں بچوں کو رکھا وہاں پہ اتنا اچھا ہاسپٹل اللہ نے دے دیا, بنا دیا. ورنہ میرے ڈریم میں اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں تھا. میں تھا کہ میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ چیز بناؤں, لیکن ماشاء اللہ کرتے 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 جو ہے وہ آئی تھنک موسٹ آف دا ٹائم میں نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے. میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان میں, کیونکہ میں پاکستان سے باہر نہیں گئی ہوں تو میں پاکستان کی بات کر سکتی ہوں, کہ بہت سے لوگ دے آر ویری ویلدی بٹ وہ ڈرتے ہیں اسپینڈ کرنے سے. دے آر کنجوس, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پیسے دیے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اس میں برکت نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے یا اس کے بندوں پہ خرچ نہیں کر رہے. اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے بچپن سے ہی اسٹارٹ سے ہی چیریٹی میں اور اس سب میں آپ انوالو رہے, آپ اپنا بلڈ بھی دے رہے ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ بلڈ نہیں دیتے ہیں. اس کے بارے میں بھی دیٹس این اندر ٹاپک, وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے. لیکن آپ نے 300 لوگوں کو, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ اسی ہاسپٹل کی زمین کے اوپر رکھا, ان کو ان کی ہر طرح سے خیال کیا اور پھر اسی اس زمین کے اوپر آپ نے ایک ہاسپٹل بنا لیا. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا میٹر فیکٹ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ چیریٹی کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, ان کی دعاؤں سے بھی آپ اوپر اٹھ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. چیریٹی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے لائف کا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ میری راہ میں خرچ کرو, میرے لوگوں پہ خرچ کرو تو وہ 10 گنا دیتا ہے. لوگوں کو یقین ہونا چاہیے, لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ پیسے چیریٹی میں نہیں لگاتے ہو یا اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے ہو تو کب تک جمع کرو گے؟ اپنے ساتھ تو لے جا نہیں سکو گے, اور سب کچھ یہاں ایونچولی رہ جائے گا. کہتے ہیں جو ہے بادشاہ گزرے ہیں, کہتے ہیں امیر لوگ گزرے ہیں اور چلے گئے دنیا سے, سب کچھ ان کا رہ گیا. تو وہ ہوشیار انٹیلیجنٹ وہی ہے جو اس دنیا کا بھی سوچے اور آخرت کا بھی سوچے. اور آخرت جو ہے امپورٹنٹ ہے, زیادہ امپورٹنٹ. دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو تو وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہے, وہ سب سے خوش قسمت ہے جس کے بعد دین بھی ہے اور اس کے بعد دنیا بھی ہے. تو یہ جو پیسہ ہے یہ واقعی دل چاہیے اس کے لیے, لیکن یہ بیوقوف ہے کہ آپ انویسٹ کریں, لگائیں اور آپ کو ملے گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ملے. لیکن ضروری نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ چیریٹی کرتے ہیں. تو ریممبر, چیریٹی کے لیے صرف پیسہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ جا کے خون دے سکتے ہیں, کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو, کسی کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کر سکتے ہو, کسی کو ایک اسمائل دے سکتے ہو, کسی جگہ پہ ہیلپ کر سکتے ہو, کسی جگہ پہ آپ کے پاس پوزیشن ہے, اتھارٹی ہے, آپ جاب دیتے ہو میرٹ پہ کسی یا کسی غریب کی ہیلپ کر دو. تو ہیلپ کی بہت ساری قسمیں ہیں چیریٹی کی. چیریٹی تو آپ کئی چیزوں سے دے سکتے ہو, اس کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سارا کا سارا. اسلام نے بھی کہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا لگاؤ, تھوڑا اپنے لیے رکھو. یہ بھی نہیں کہ آپ سارا کا سارا لگا دو اپنی فیملی کو بھول جاؤ, اور یہ بھی نہیں کہ بس پیسے پہ بیٹھے رہو. تو اسلام نے کہا تھوڑا تھوڑا لگاؤ, تھوڑا رکھو اپنے لیے, تھوڑا اپنے پہ خرچ کرو. تو اس طریقے سے اگر انسان چلے تو ہم شور اپنی سیٹسفیکشن اور خوشی ہوتی ہے, اور بہت ساری آفات اور بیماریوں سے اللہ بچاتا بھی ہے. بالکل یہ میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کتنے طریقے سے, میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں, آج اتنا بڑا ہاسپٹل بنا لیا میں نے, اللہ کا شکر ہے. میں نے اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑا کالج یونیورسٹی بنائی ہے, ہیلپ کی اس میں. تو مجھے پتہ ہے کہ جو یہ خوشی ہے وہ کہیں کوئی پیسہ آپ کو کمفرٹ دے سکتا ہے, اچھی گاڑی, اچھا گھر, اچھا صوفہ, لیکن خوشی جو ہے نا وہ آپ کو وہ چیریٹی سے آئے گی, اور سکون بھی. وہ آپ کو خوشی جو ہے نا وہ آپ کو اچھے کاموں سے آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی ہر انسان کی زندگی میں ایک رول ماڈل ہوتا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ آپ اس کو اپنا مینٹر سمجھتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسا کون شخص تھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کا میری زندگی میں ایک بڑا رول ہے؟ ایز سچ تو پیرنٹس کی تربیت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تھی. جس طریقے سے پیرنٹس نے مجھے جو ہے پڑھایا ہے, اور جس طرح سے مجھے ہر وقت کہ بھی بیٹھو یہ پڑھنے کا ٹائم ہے اور اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرو, اور ایک اچھے انسٹیٹیوشنز میں جو ہے ہمیشہ مجھے ایکسپوجر دیا. پشاور میں سینٹ میری سے پڑھا, پھر کیٹ کالج سے, پھر میڈیکل کالج, پھر باہر مجھے بھیجا. تو یہ سب سے بڑا رول ماڈل تو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں. ہاں, اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسی شخصیت جس سے میرا کوئی ڈائریکٹ واسطہ پڑا ہو, لیکن میرے کچھ ٹیچرس تھے بہت اچھے جن کے ساتھ کیٹ کالج میں تھے, میڈیکل کالج میں تھے, کہ میرے رول ماڈل جو ہے مختلف وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھے لوگوں سے آتے رہے لائف میں. اور میں نے کوشش کی, بس میں یہ تھا کہ میں اپنے ہاسپٹل میں بھی اسٹاف کو سب کو یہ بولتا ہوں, ٹو بی اے گڈ لیڈر یو ہیو ٹو بی اے گڈ فالوور فرسٹ.
تو میں اپنے ٹیچرس کی بہت عزت کرتا تھا, میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا, اور آئی واز اے ویری اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وین یو کم ایٹ اے پوزیشن ویئر یو آر اے لیڈر, اور یو نو, تو پھر آپ تبھی اچھے لیڈر بن سکتے ہو وین یو آر اے گڈ فالوور. تو میں نے اپنی ٹیچرس کی بہت عزت کی ہے, بہت خیال رکھتا ہوں. ابھی میرے کو ٹیچر آ جاتا ہے تو بس میں جو ہے نا خوشی سے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور میں آئی وانٹ ٹو ہیلپ مائی ٹیچر, آئی وانٹ ٹو لائک جو نا کوئی بیمار ہو جائے, کچھ ہو جائے. تو میرے رول ماڈلز جو ہیں وہ ڈفرینٹ وقت میں ڈفرینٹ لوگ اچھے اچھے رہے ہیں. آئی ایم شیور یور ٹیچرز شوڈ بی ویری پراؤڈ آف یو جب وہ یہاں پہ آتے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسٹوڈنٹ ہے نا, ہی از اے CEO آف این ہاسپٹل. تو یہ بتائیں کہ جب آپ CEO بنے فرسٹ ٹائم, آپ کے انڈر ٹیم ایک آگے, چاہے وہ 10 لوگ تھے یا 5 لوگ تھے پہلے, آپ نے ان کو کیسے لے کے چلا؟ ایک CEO ہوتے ہوئے آپ کا کیا رول ماڈل ہونا چاہیے اپنے جو آپ کے امپلائیز ہیں, تو وہ تو آپ کا تجربہ کیسا رہا, کیا مشکلات پیش آئیں؟ CEO تو جو ایک نام کی چیز ہے, لیکن میں اگر سم اپ کروں تو اب یہ ہے کہ میں اپنے امپلائیز کے ساتھ جو ہے بہت اویلیبل ہوں. ایبیلٹی لائف میں صرف ضروری نہیں ہوتی ہے, اویلیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے. تو اگر آپ اویلیبل ہی نہیں ہیں تو آپ کی ایبیلٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اپنے اسٹاف کو اویلیبل ہوں, کوئی بھی میرے تک پہنچنا چاہے تو وہ کسی بھی لیول کا ہو وہ پہنچ سکتا ہے. اور وہ اپنی واحد ہاسپٹل ہے یا جس میں جو ہے کسی کو بھی کوئی لون کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو ایجوکیشن فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, میرا نہیں خیال کہ میں نے شاید کسی کو نہ کی ہو ابھی تک. اور لوگ ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں آپ کی طبیعت کا, آپ کی بالکل اس کا لیتے ہیں, ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں. اور لیکن ظاہر ہے پھر آپ زیادہ جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کے شوز میں جا کے سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہے اس کو کتنی ضرورت ہے اور وہ کتنے مصیبت میں ہے. تو میں اویلیبل ہوں اپنے اسٹاف کے لیے, اور جو بھی میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. میرے میں یہ نہیں کہ میں CEO ہوں یا کچھ, میں تو زمین پہ بیٹھ کے کھانے والا ہوں, اور اپنے اسٹاف کے ساتھ بہت کلوز ہوں. گارڈس کے ساتھ جو ہے, نرسز اور ڈاکٹر سب کے ساتھ جو ہے کافی فرینڈلی میں نے وہ رکھا ہوا ہے. اوبویسلی کہتے ہیں نا کہ وہ ایڈمنسٹریشن بھی ہے اور 1200 امپلائیز ہیں, تو آپ نے ان کو بھی چلانا ہے, تو آپ کی کچھ لمیٹیشن بھی ہوتی ہیں. ہاں, تو کہتے ہیں وہ واک سافٹ اینڈ ٹاک سافٹ بٹ کیری اے اسٹک. تو تھوڑا سا جو ہے وہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ ہے کہ بٹ آئی ایم ویری فرینڈلی ود مائی اسٹاف. دیٹس امیزنگ اینڈ یو آر سیمز لائک یو آر ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. تو ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایڈوانٹیج بھی اٹھا لیتے ہیں کچھ لوگ, تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے میرا غلط ایڈوانٹیج اٹھایا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ, یا بس درگزر کر دیتے ہیں؟ نہیں, ہاں وہ درگزر, یا تھوڑا بہت سبق دیتے ہیں؟ نہیں, سمجھ رہا ہوتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس کے شوز میں جا کے دیکھتا ہوں کہ نہیں اس کو ضرورت ہے, یا اسے مطلب وہ اپنی طرف سے ایک چالاکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. ہاں دیکھیں نا, آپ سے ایک بندہ لون لے لیتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا جی میں جو ہے نا 1000 روپے مہینے کا دوں گا. وہ جب 1 سال دے دیتا ہے 12,000 روپے, اور لون 1 لاکھ لیا ہوتا ہے, تو پھر آتے سال بعد کہتے ہیں جی مجھے 50,000 لون چاہیے. تو وہ 50,000 لیتے, جو 12,000 اس نے لیے ہوتے وہ 50,000 میں پورا کر لیتا ہے, ساتھ ایکسٹرا بھی لے لیتا ہے. اس قسم کی ہوشیاری لوگ کرتے ہیں. تو پھر آپ کو پالیسی بنانی پڑتی کہ نہیں, جو لون جس کے اوپر ہے وہ دوبارہ نہیں اپلائی کر سکتا. لیکن جنہوں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے, میں اتنا اسٹرینجنٹ نہیں ہوں, لیکن یہ کہ اس کے شوز میں ہمیشہ جب بھی کوئی پرابلم لے کر آئے نا, تو اس کے شوز میں جا کے سوچے اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور اس کی امی بیمار ہیں, دوبارہ بیمار ہوئی, اس کا خرچہ بڑھا ہے, تو پھر جو ہے وہ جب آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس لیول سے اوپر ہونا چاہیے بندے کو. ہاں بالکل ایسے. اچھا, ڈاکٹرز کے بارے میں ایک چیز بہت مشہور ہے کہ دے آر ویری روڈ. وہ پیشنٹ کے ساتھ غصہ کرتے ہیں, صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, بیکاز یو آر آلسو اے ڈاکٹر اور آپ کی جو ٹیم ہے اس میں بھی ڈاکٹرز ہی ہیں, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, از اٹس اے فیکٹ اور اٹس اے میتھ؟ میں بالکل بھی انکریج نہیں کرتا اس بات کو کہ کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کے ساتھ روڈلی بات کرے. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ ڈاکٹرز کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. ڈاکٹرز کرتے ہیں, پیشنٹس بھی کرتے ہیں. پیشنٹ جب کہتا ہے کہ ہم کیش دے رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر کی عزت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ آپ کے اوپر روب بھی جماتا ہے, ہم یہ سوشل میڈیا پہ دے دیں گے, ہم نے ویڈیو بنا لی, بیچ میں بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے, لوگ بھی ڈراتے وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا عزت ہے. میں تو پیشنٹ ہمارے لیے ایک VIP ہوتا ہے, تو میں پیشنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ کو دیکھو یہ ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, اس میں جتنا پیسہ لگا ہے اربوں لگا ہوا ہے, تو یہ اب مجھے تو کبھی زندگی میں نہیں ملے گا واپس. اور اگر ملے گا بھی تو 80-85 سال کی عمر میں زندگی ہو نہ ہو, تو 80-85 کی عمر میں تو اتنی سی روٹی نہیں کھا سکوں گا. تو یہ اربوں کو کیا کروں گا, میں کدھر جاؤں گا. تو اس لیے میں نے بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے, ملک کے لیے بنایا ہوا ہے,
تو اس میں جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ اور اس کے ٹیننٹ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈاکٹروں کو خرید رہے ہیں فی پیسے دے کے یا وہ کر کے ان کو ان کا علاج ہو رہا ہے. رسپیکٹ میٹرز. رسپیکٹ آپ بڑا پیشنٹ کی میٹر بھی کرتا ہے. رسپیکٹ کرنی ہے اور ڈاکٹر کی تم بھی کرتے ہیں. اور ڈاکٹرز کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز بھی دیکھیں تکبر سب سے بڑا گناہ ہے میرے خیال میں. تکبر سب سے بڑی جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے اور تکبر انسان کو نہیں کرنا چاہیے. تکبر کس بات کا؟ ہم تو روز پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اپنے ہاتھوں سے ان کو دفناتے ہیں. تو انسان کا تو 1 منٹ یہاں سے باہر نکلا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو جو نا 1 منٹ میں آپ کی جان جا سکتی ہے. تو انسان تکبر کس بات کی؟ انسان جس سے چیز سے پیدا ہوا ہے وہ بھی لگ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے, اور جب آپ مر جاتے ہیں تو کوئی آپ کو ہاتھ لگائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو تکبر ہم کس بات کا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ زیادہ اکڑ کے مت چلو, اس زمین کو آپ کوئی نقصان نہیں دے سکو گے. تو تکبر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. دکھی انسانیت سے ہمارا واسطہ ہے. اور اسلام نے تو ریکگنائز ہی 2 علوم کو کیا ہے, علم دین اور علم طب کو. تو علم طب جو ہے ایک اسپیشل سیپریٹ ریکگنائز کیا گیا ہے اور بڑا ضروری ہے. ایک انسان کی جان بچائی 100 کی جان بچائی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے پہ اتنا بڑا وہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے بیمار ہے, آپ نے اس کی جان بچائی تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے ہم لوگ, کتنا بڑا. تو میں خود بھی ڈاکٹروں کو وقتاً فوقتاً میٹنگ میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ اچھی طرح بات کرو. پیشنٹ تکلیف میں آپ کے پاس آتا ہے, شکر کرو آپ کے پاس آتا ہے. آپ اس پوزیشن میں ہو جاؤ تو پھر تو آپ نہیں ہو تو شکر کرو اللہ کو کہ آپ کے پاس, آپ کو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. بالکل ہوتا ہے. دیکھیں میں بھی یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کر جاؤں گا. سیلف میڈ آدمی تھا. ایوری بڈی کانٹ بی سیلیبریٹی بٹ ایوری بڈی کین بی گریٹ. ہر انسان جو ہے وہ اچھا سوچے اور محنت کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا ہوں, تو یہ چیز غلط ہے. تو انسان کو جو ہے جتنے بھی ہمارے ہے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کے ساتھ مینرز بہت ضروری ہیں, اور اس کے ساتھ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے لوگ جو ہیں کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں, کچھ کو نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے ایک پیکج ہے, آپ نے سب کو لے کے چلنا ہے, محنت کرنی ہے, اور کبھی نہ سوچے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ دنیا میں ونڈرز کیے انہی لوگوں نے جو سیلف میڈ لوگ ہیں, کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے میرا خیال ہے کہ محنت اور جو ہے نا ڈیڈیکیشن یہ شرط ہے کہ آپ جو ہے نا کریں. ہاں, اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, میرا خیال ہے سب کچھ مل جاتا ہے. بالکل. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سیلف میڈ لوگ ہیں اور وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کی چمچی لے کے منہ میں پیدا ہوا ہے, ان میں اور جو سیلف میڈ لے کے ان میں ایک زمین آسمان کا ڈفرینس. اور وہی لوگ جانتے ہیں سیلف میڈ جو ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل اف سم ون از, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کا درد آپ اس جگہ پہ جا کے آپ سوچتے ہیں کہ اچھا شاید اس کو اس وجہ سے ضرورت ہوگی. یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو سیلف میڈ ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جو جن کو ایک پکی پکائی چیز مل گئی اور انہوں نے کھا لی ہے, ان کو دوسرے کا درد نہیں سمجھ آتا ہے, کیونکہ وہ لوگ ایکسپیرینس نہیں کیا ان لوگوں نے نا. وہ ان کو سب کچھ تیار ملا ہے, تو ان میں وہ لوگ جو تیار ملا ہے اس کے اوپر بلٹ اپ کرے. اور وہ ماں باپ کی تربیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس میں, کہ ماں باپ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں. تو کچھ بچے ہیں جن کو تیار ریڈی میڈ ملتا ہے, وہ اس کا فائدہ لیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اس پہ بلڈ کرتے ہیں, اس کو اور امپروو کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. تو ہر قسم کے ہوتے ہیں. آئی تھنک دا مین امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ جو ہے بڑے ہو کے یا آگے جا کے وہ ہر بندے میں ایک جذبہ ہو کہ بھئی میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. بالکل. اچھا, ایک چیز بہت کہی جاتی ہے کہ سکسیس جو ہے وہ راتوں رات مل جاتی ہے, یا وہ قسمت سے ملتی ہے, لک میں ہے تو ملے گی, ادروائز یہ بہت مشکل ہے کہ ہر کوئی بندہ سکسیزفل ہو جائے. اس میں لک کتنی میٹر کرتی ہے اور آپ کی محنت کتنی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں دنیا میں تو وہ لک سے نہیں آئے. نمبر 1, لک ایک وقت میں آپ کا ایک کسی جگہ پہ یو آر لکی, یو آر ان دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. لیکن ایک سسٹین کامیابی, ایک لمبی کامیابی کے لیے آپ کا ہارڈ ورک بہت ضروری ہے. آپ کا پیشن, آپ کی ڈیڈیکیشن, ہارڈ ورک از ویری امپورٹنٹ. تو وہ ضروری ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی لک اتنا کہ ہر چیز میں لکی ہو, ہر چیز میں میٹر ہو, یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں, اٹس ناٹ کہ یو آر لکی تو یو ہیو ڈن دس فار دا کنٹری یا یو ہیو ڈن دس فار یور سیلف.
لیکن میرا خیال الگ صرف ایک بہت شارٹ ٹائم کے لیے ٹھیک کسی ہے. جگہ پہ تھوڑا سا کام آ جائے, کسی انٹرویو میں الگ کام آ جائے, ہم، کوئی لاٹری نکل آئے چلو کام آ جائے, بٹ دس exactly. از ون ٹائم تھنگ. بالکل. 2 لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا, ایک بیچارہ نہیں پہنچ سکا ٹائم سے, تو دیٹس یور لک کہ آپ اکیلے رہ گئے, اب انہوں نے آپ کو ہی ہائر کرنا ہے. سو یہ بتائیں کہ اب آخری سوال کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کون سے 3 ایسے مشورے ہیں جو آپ ینگسٹرس کو دینا چاہیں گے کہ وہ بس اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں, اپنی زندگی کے آخری تک اس کو لے کے چلیں؟ دیکھ ینگسٹرس کو تو میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ پیار کرو ہم، اپنوں سے, اپنے ساتھیوں سے اور اپنے ملک سے. ہارڈ ورک, محنت کرو, ورک ہارڈ اینڈ ٹرسٹ دی لارڈ. اللہ پہ, باقی اللہ پہ توکل کرو. ہم لوگ اللہ پہ توکل نہیں کرتے, ہم، ہم محنت کریں اور اللہ پہ آپ چھوڑ دیں. اپنے ماں باپ کا, اپنی ایجوکیشن جو آپ کو مل رہی ہے اس میں آپ سے پازیٹیو رہیں لائف میں. ہم لوگوں کی تھنکنگ اتنی نیگیٹو ہو چکی ہے کہ ہم ہر بات میں نیگیٹیوٹی کی طرف پہلے جاتے ہیں, پازیٹیوٹی ہماری جو ہے نا جی بنتی ہے. تو ایگزیکٹلی. پازیٹیو سا ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو. وجہ یہ کہ ہم کہیں کہ یہ ایسا ہے تو یہ ویسا ہے, اور الزام لگانا آسان ہے. تو یہ ہمارے لوگ اسی سے نکل آئیں. ذرا تھوڑا سا پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو سوچ ہو, محنت ہو, محنت کی کمائی انجوائے کریں, حلال کی کمائی انجوائے کریں. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیریکٹر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرا تو مشورہ ہے کہ کیریکٹر بنائیں. اب ہمارا جب کیریکٹر بنے گا تو ایک نیشنل کیریکٹر اچھا ہوگا, ہمارا ملک ترقی کرے گا. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, بالکل ایسے اور ہم لوگ کدھر وہ ہے ابھی تک ہے, بالکل. اور کتنا مشکل سے یہ ملک بنا ہے, کتنی قربانیوں سے بنا ہے. تو ہمیں محنت کرنی چاہیے, اور ہمیں جو ہے نا ان لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا احسان نہیں بھولنا چاہیے, اور ہمیں ان کے مشن کو آگے لے جانا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اپنی قیمتی بصیرت سے ہمیں نوازا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم ملے تھے ڈاکٹر شوکت بنگش سے, اور جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی گفتگو کری, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب علم, قیادت اور انسان دوستی جب ایک ہی شخصیت میں یکجا ہو جائیں تو معاشرے میں امن, سکون, اور آپ کہہ لیں کہ ہر چیز وہ ترقی کرتا ہے معاشرہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.